أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق اللہ العظیم۔ اور رحمان کے بندے، والذین، اور وہ جو رحمان کے بندے ہیں، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور تنگی بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ اس کے درمیان ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ، اور رحمان کے بندے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا مگر حق میں، اور جو زنا نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ گناہ پائے گا۔ رحمان کے بندوں کی صفات کے عنوان سے قرآن کریم کی یہ آیتیں چل رہی ہے۔ گزشتہ کل یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریب ہوتے ہیں، رحمان کے خاص بندے، وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ اس میں سب سے پہلی بات میں نے ذکر کی تھی کہ عبداللہ ابن عمر اور مبارک نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وضو میں بھی اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پھر دوسری چیزوں میں فضول خرچی کا کیا وبال ہو سکتا ہے۔ تو کل پانی کے متعلق بات چلی، اسی پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ وقفہ کا اگر پانی اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ تو حرام ہے 3 مرتبہ سے زائد۔ اسی طرح وقفہ کی چیزیں ہیں، اس کو بھی سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ تو پہلی پانی کی چیز گزری، اب آگے ذکر کیا کہ کھانے کے متعلق بھی شریعت نے فضول خرچی سے روکا ہے کہ ایسا کھانا نہ کھائے جس سے آدمی کو بیمار کر دے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک عیسائی آدمی وہاں پہنچا اور کہنے لگا قرآن کریم اور شریعت مطہرہ نے تو ہر چیز کو ذکر کیا ہے، کیا کھانے کے متعلق کوئی فرمان قرآن اور حدیث کا ہے؟ ہارون رشید علماء کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ان کا جواب دو۔ تو حسین ابن علی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا ہاں، قرآن نے کھانے کی بھی ہدایت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، بیجا خرچی مت کرو، فضول خرچی مت کرو، یہ قرآن نے کہا حدیث میں کوئی جملہ؟ تو کہا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معدہ یہ بیماریوں کی بنیاد ہے، بیماریوں کی جڑ ہے۔ کہا کہ یقیناً اسلام نے کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، کھانے میں بھی فضول خرچی سے روکا، یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بیمار کرتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سب سے پہلی بدعت کوئی تھی تو وہ زیادہ کھانے کی، اور سب سے پہلی بدعت جو ہے وہ پیٹ بڑھنے کی۔ دوسری بدعت تو اس کی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی بدعت بتلائی ہے کہ حضور کے زمانے کے بعد پیٹ بڑھیں گے۔ جب پیٹ بڑھ جائے آدمی کیا کام کر سکتا ہے؟ پیٹ جب آدمی کا بڑھتا ہے 3 بیماریوں کو دعوت مل جاتی ہے۔ اس کی گھٹنے کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، کمر میں تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور بدہضمی سے ہوتی ہے، کیونکہ جتنا پیٹ باہر نکلتا ہے اتنا اندر جائے گا۔ اب اندر جائے گا تو رگ دبے گی تو پیٹ کی تکلیف یقینی ہے، اور اسی کا کانٹیکٹ ہے گھٹنوں کے ساتھ تو گھٹنے کی بھی تکلیف ہوگی، اور ساتھ میں بدہضمی تو ہوگی ہی۔ تو یہ سب سے بڑی بدعت۔ اب تو
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاقے لوگ بیان کرتے ہیں ڈکار لے لے کر کے، ڈکار کھاتا جاتا ہے، اور منبر پر بیٹھ کے مولوی بھی فاقے بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بہت فاقے تھے اور ڈکاریں کھا رہا ہے۔ تو شریعت نے اس معاملے میں بھی یہ کہا ہے کہ احتیاط کریں کھانے میں کہ جس کی پوچھ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ نے پانی مانگا تو شربت دیا گیا، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے۔ پوچھا آخر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ نعمت جو دنیا میں مجھے مل گئی، مجھے تو اس بات کی طرف پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کہیں میرے اعمال کا بدلہ مجھے دنیا میں تو نہیں مل جاتا، جنت میں کچھ ملے گا بھی نہیں، اگر دنیا میں بدلہ مل جائے گا تو پھر وہاں کیا کروں گا، تو رو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس سے بھی روکا کہ فضول خرچی نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں فضول خرچی سے روکا کہ آج کل تو شادیوں میں کارڈ وغیرہ اتنے مہنگے بنائے جاتے ہیں، وہ بھی فضول خرچی میں داخل ہے۔ شریعت مقدسہ نے اناج کے متعلق فضول خرچی میں یہ کہا کہ آپ ہاتھ دھو کر کے بیٹھو، اور کھانے کے بعد آپ انگلیوں کو چاٹ لو تاکہ آپ کا کوئی دانہ ویسٹ نہ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لقمہ، اگر کوئی گر گیا، کوئی دانے اس کو اٹھا لیتا ہے، وہ لقمہ اٹھاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نفیسہ ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے کھانے کے بعد برتن کو صاف کر لیتا ہے انگلی سے، تو وہ برتن اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو کھانے کے متعلق یہ ہیں۔ آگے اگر اللہ تبارک و تعالی ایک لقمہ روک لے تو پوری دنیا مل کر کے اس لقمے کو اتار نہیں سکتی۔ ایک کروڑ پتی نے اشتہار دیا تھا کہ کوئی ایک چپاتی میرے گلے سے اتار دے تو میں اس کو کروڑوں روپے انعام میں دوں گا۔ چنانچہ بہت سارے ڈاکٹر پہنچے ہیں اس کے پاس علاج کے لیے، وہ الگ الگ دواخانوں میں پھرا، لیکن ایک چپاتی اس کی کوئی منہ سے نیچے تک نہیں اتار پایا۔ کہا کہ میرا رب جس کو روک دے اس کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ اب نہیں ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آدمی کچھ بھی کر ڈالے، کنجوسی کرے، اتنی بخیلی کہ خود بھی نہ کھاوے کسی کو بھی نہ کھلاوے۔ آدمی اپنے معاملے میں تو سخاوت سے کام لیتا ہے بلکہ اسراف سے کام لیتا ہے، اور دوسروں کے معاملے میں بخل سے کام کرتا ہے۔ حالانکہ آدمی ایک ایک پائی خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ایک عورت کا ایک بیٹا گم ہو گیا، تو وہ کھا رہی تھی، کئی دنوں سے بیٹا نہیں مل رہا تھا، وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرا بیٹا مجھے ملا دے۔ ایک مرتبہ کھانے بیٹھی کہ فقیر نے دستک دی کہ مجھے کچھ دو، تو اس نے کھانا، روٹی، سب کچھ اس کو دے دیا کہ لے تو کھا لے۔ کچھ مدت کے بعد، چند دنوں کے بعد، وہ بیٹا اس کا جو گم ہو گیا تھا وہ گھر میں واپس آیا۔ کہا کہ بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ کہا کہ میں قافلے کے ساتھ تھا، میں ایک گدھے پر سوار تھا، اچانک شیر نے حملہ کیا، لیکن میرا گدھا بھاگتا رہا، شیر کے قبضے میں آ گیا، شیر نے اٹھا کر کے مجھے جھاڑی میں پھینک دیا، کانٹوں میں پھینکا، اور یقین تھا کہ اب مجھے ختم کر دے گا۔ اچانک ایک خوبصورت آدمی نمودار ہوا اور کہا کہ چھوڑ دے اس کو، اور شیر کو اٹھا کر کے پٹکا اور پھینک کے چلا گیا، اور اتنا جملہ بول کے چلا گیا کہ لقمے کے بدلے میں لقمہ ہے، نیوالے کے بدلے میں نیوالا ہے، اتنا جملہ بولا ہے میں۔ اور پھر میں اپنے قافلے سے جا کے مل گیا، اور آج میں گھر پہ واپس آیا۔ کہا کہ ماں سب سمجھ میں آیا، لیکن نیوالے کے بدلے میں نیوالا وہ آج تک میں سمجھ نہیں پایا، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں بچا ہوں۔ کہا کہ بیٹا مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد پڑتی ہے کہ میں نے ایک فقیر کو اسی وقت میں کھانا دیا تھا،
اور جیسے ہی اس فقیر کے ہاتھ میں کھانا پہنچا، ہو سکتا ہے کہ شیر نے بھی تجھ پر حملہ کر دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرف سے تیری مدد اس طریقے سے ہوئی کہ نوالے کے بدلے میں نوالا۔ اس لیے آدمی کو صدقہ خیرات میں بخل اور کنجوسی سے کام لینا نہیں چاہیے، اس میں سخاوت کرنی چاہیے۔ وَلَمْ يَقْتُرُ، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں، اور کوئی اللہ کا ولی بخیل ہو نہیں سکتا۔ اتنی بات یاد رکھے، کوئی ایسا کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو اگر اس کے اندر بخل کی صفت ہے تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اور دیہاتی نے آ کر کے کہا کہ مجھے کچھ چاہیے کھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کہا یہ ساری بکریاں میری ہیں، لے جا جا۔ وہ تو ساری بکریاں لے کر کے چلا گیا، اور جا کر کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ایسا نبی ہے کہ جس کو تو کل کی فکر ہی نہیں ہے، ایسے نبی پر ایمان لانا چاہیے۔ چنانچہ اپنے سارے قبیلے کو لے کر کے آیا، اور آ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، سارے قبیلے والے۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کا جو پوتا تھا، اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے نانا زیادہ سخی تھے کہ میرے دادا؟ حاتم طائی کا پوتا، حاتم طائی کی سخاوت تو مشہور ہے، تو کہ تمہارے نانا زیادہ مشہور سخی تھے؟ حضرت حسین سے کہتا ہے کہ میرے دادا زیادہ سخی تھے۔ تو حضرت حسین نے کہا میرے نانا۔ کہا کہ کیسے؟ میں بتلاؤں، میرے دادا زیادہ سخی تھے۔ تو کہا کیسے سخی تھی؟ کہا کہ میرے دادا کے 10 دروازے تھے، اگر کوئی فقیر بھیک مانگنے کے لیے نکلتا تو ہر دروازے پر اتنی بھیک دے دیتے میرے دادا کہ دوسرے دروازے پر اس سے زیادہ ملتی، تو بھیک بڑھتی جاتی 10 دروازوں پر۔ اور تمہارے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو ایک دروازہ تھا، ایک دروازے پر بھیک دے دیتے تھے، تو سخی کون ہوا؟ حضرت حسین نے کہا، حضرت حسن نے کہا میرے نانا۔ کہا کیسے؟ کہا تمہارے 10 دروازے تھے، تو ایک دروازے پر بھیک پوری ملتی نہیں تھی تو دوسرے پر جانا پڑا، دوسرے پر ملتی نہیں تھی تیسرے پر جانا پڑا۔ میرے نانا تو ایک دروازے سے اتنے دے دیتے تھے کہ دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو سخی کون ہوا؟ کہ یقیناً تمہارے نانا سخی ہوئی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھی۔ اور آدمی میں جب سخاوت ہوتی ہے تو سخاوت کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف مال کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے اخلاق میں بھی سخاوت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر کے پیشاب کر دیا، تو صحابہ نے روکنا چاہا، نبی نے کہا رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ پھر اس کو بلایا نزدیک، کہا کہ ایسا پیشاب نہیں کرتے مسجد میں، کیونکہ وہاں اس وقت تو صفوں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، ایسا پیشاب نہیں کرتے۔ اور وہ وہاں جا کر کے گیا، اپنے علاقے میں جا کر کے کہا اے گاؤں والوں سنو، ایسا معلم مجھے ملا ہے کہ جیسا معلم آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کہ اس اخلاق اور اس سخاوت کے بل بوتے پر اس نے کہا چلو میں آپ کو 300 گھرانے اس وقت مسلمان ہو چکے، بس حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فعل کی وجہ سے۔ تو بخل سے روکا۔ بخیل آدمی جہنم میں جائے گا، یہ بات یاد رکھیں، بخیل آدمی جہنم میں جائے گا، نہ سخی آدمی جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے عبادت میں رہے نہ بخیل ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ نہ ایک آدمی خالی فرض ادا کر لے اور سخاوت سخی ہے تو وہ آدمی جنت میں جائے گا، کیونکہ حدیث ہے السخی قریب من الجنہ قریب من اللہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل قریب من النار، جہنم سے قریب، بعید من الناس لوگوں سے دور، بعید من الجنہ جنت سے بھی دور، اور بعید من اللہ اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی دور۔ یہ حدیث ہے۔ اس لیے آدمی کو اتنی زیادہ بخل سے کام نہیں لینا چاہیے کہ جس سے آدمی کو یہ ہو جائے، آدمی پریشان ہو جائے۔ خیر، تو قرآن کریم بیان کر رہا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور آدمی کو اس کے درمیان زندگی ہونی چاہیے،
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے، میں اس کو جیسا چاہے خرچ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں، اس کے بارے میں پوچھو گی، آدمی کی جوانی کے بارے میں پوچھو گی، ان کی عمر کے بارے میں پوچھو گی، مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھو گی، اور علم کے بارے میں بھی پوچھو گی۔ اس لیے مال کی بھی قدر کریں، غلط جگہ استعمال نہ کریں، صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ آج صدقہ دینے کی باری آتی ہے، آدمی گن گن کر دیتا ہے، اور فضول خرچی کی بات آتی ہے تو آدمی اس میں کوئی حساب کتاب نہیں کرتا ہے، بس ایسے ہی اس کو خرچ کر ڈالتا ہے۔ اس لیے نوجوان اپنے مال کی بھی قدر کریں، اپنی عمر کی بھی قدر کریں، جوانی کی بھی قدر کریں۔ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، کہاں جا رہی؟ رجوع کریں اپنے پروردگار کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مرتبہ ایک بندے کے پاس سے ہوا، تو وہاں پر اس بندے نے یوں کہا اپنے پروردگار سے کہ موسیٰ، اس بندے سے ایسا کہہ دو کہ تو میری بستی چھوڑ کر کے چلا جا اور تو جنگل میں اپنا گزارا کر لے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اس کو ایسا کہہ دے کہ اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا۔ وہ گیا، حضرت موسیٰ گئے بندے کے پاس کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تجھے معاف نہیں کیا، تو چلا جا۔ تو وہ بندہ گیا اور اپنے پروردگار سے کہا، اے اللہ، تو نے میں گنہگار یقیناً ہوں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، لیکن تو نے مجھے دربار سے نکال دیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب جب میں تو برباد ہو رہا ہوں تو میری ایک بات بھی ہے کہ پوری دنیا میں قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، ان کے گناہوں کو تو جہنم کی جو سزا دے گا، وہ سارے گناہوں کا بوجھ مجھ پر ڈال دے اور سب کو معاف کر دے۔ سارے گناہوں کا بوجھ مجھ پر ڈال دے اور سب کو معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو کہہ دے کہ تو سخاوت اپنی دکھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے زیادہ سخی ہے۔ تو نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، میری معافی، میرے گناہ بہت کیے، تیری عاجزی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تیری عاجزی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان آدمی کو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اعتدال عبادت میں بھی ہونا چاہیے۔ آدمی ایسا نہیں کہ رات دن عبادت پہ مشغول رہیں، نہ پھر اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہ کریں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے، بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے طلاق چاہیے میرے شوہر سے۔ اتنا خطرناک مسئلہ۔ صحابہ کے زمانے میں ایک عورت گئی نبی کے پاس نے کہا کہ مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں طلاق چاہیے؟ کہا کہ طلاق چاہیے، وہ بہت عبادت کرتا ہے۔ تو صحابی کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ طلاق چاہتی ہے بیوی۔ تو کہا کیا کریں گے؟ طلاق چاہتی ہے تو دے دیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا نئے کپڑے پہن، تیرے سر کے بال برابر کٹوا، تو خوشبو لگا اور تیری بیوی کے پاس جا، اور اگر تیری بیوی پھر میرے پاس آئے تو مجھے کہنا۔ پھر وہ صحابی نے بال کٹوائے، درست کیے، کپڑے نئے پہنے اور صفائی کر کے اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ میں تیرے حقوق ادا کرنے کے لیے آؤں، کیا کام ہے بول۔ یہ سب چیزیں کہی۔ پھر وہ کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول طلاق نہیں چاہیے۔ پھر وہ صحابی کو بلایا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اتنی زیادہ میانہ روی، آدمی اتنی زیادہ عبادت میں مشغول ہو جائے کہ گھر والوں کے حقوق بھول جائے، ایسے بھی نہیں۔ ماں باپ کے حقوق بھول جائیں، اپنے بچوں کے حقوق بھول جائیں، آدمی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اپنی بے اولاد کی تربیت ہی نہیں کر پائے۔ کہا کہ یہ نہیں ہے، میانہ روی اختیار کرنا۔ آدمی ایک دن ایسا کہے کہ میں 100 رکعت نفل پڑھتا ہوں، نے دوسرے دن 10 رکعت بھی نہ پڑھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کرو لیکن باقی رہو۔ ایک آدمی کو عادت ہے کہ بھائی مجھے 2 رکعت روزانہ نفل پڑھنے کے، تو روزانہ پڑھتے رہو۔ ایسا نہیں کہ آج 100 پڑھی نے دوسرے دن کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت میانہ رہی کہ بھائی روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن 10 پارے پڑھ لینے دوسرے دن چھٹی۔ میانہ روی اختیار کرو ہر معاملے میں کہ آدمی درمیانی چال چلے۔ ایسا نہیں کہ اتنی عبادت کر لے کہ دوسرے دن شیطان کہ تھک گیا، کل 10 پارے تو پڑھ لیں سو جان چلے گا، دوسرے دن سے سستی نہیں۔ میانہ روی وکان بین ذلک قوام، یہ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اس کے درمیان ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ والذین لا يدعون مع اللہ، آگے کی جو صفت ہے وہ بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ اب تو یہ بات تھی کھانا اور حسن معاشرت سے تعلق رکھتی تھی،
میں نے پہلے کہا تھا کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حسن معاشرت کی تعلیم دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور وہ قتل نہیں کرتے کسی ذات کو جس کو اللہ نے حرام کیا۔ قتل میں خالی یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی پر چھری پھرا دے، بلکہ حمل میں جو بچہ ہے اگر ماں اس کو گرا دیتی ہے وہ بھی قتل ناحق میں داخل ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو گرا دیتی ہے وہ بھی قتل ناحق میں داخل ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کون سا حمل گرانے پر عورت کو گناہ ہوگا اور اس کو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر کوئی عورت کو ڈاکٹر ایسا کہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے یا بچے کی جان خطرے میں ہے، تو ایسے وقت میں تو علماء اور مفتی کے سامنے وہ مسئلے کی ڈیٹیل رکھ کر کے، وہ رپورٹ رکھ کر کے اگر اس پر سہمت ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نیت سے کہ اگر یہ بچہ آئے گا تو میرے گھر کھانے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی خشیت املاک اولاد کو اس در سے مار ڈالتے ہیں کہ کھانا نہیں ملے گا، میرے یہاں رزق کا انتظام نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو گی، یہ بچے کو جواب دینا پڑے گا۔ ولا یقتلوا، ایسا نہیں ہے کہ آدمی باہر جا کر کے کسی ناحق کو اڑا دے، قتل کر ڈالے، یہ بڑی بھاری صفت ہے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کی وہ والذین لا يدعون مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو اور کسی ناحق کو قتل نہ کرو۔ اور یہی ہے، قتل کیوں کرے گا بندہ؟ اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ روزی آج دی تو کل کہاں سے دے گا، اور آج پوری دنیا کی پالیسی اسی پر ہے کہ سب کو اللہ سے قطع کر دو، کیونکہ یہی آواز ہے ہم دو ہمارے دو۔ اسی ہم دو ہمارے دو میں یہی اعلان کیا جاتا ہے کہ بستی بڑھ جائے گی تو دنیا کا نظام چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی عنوان سے لوگوں کو اپنے پروردگار سے دور کیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے دور، تمہارا بھروسہ ہی نہیں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ روم میں نازل ہوئی ہے کہ کفار مکہ کی عادت یہ تھی کہ کفار مکہ جب سمندر میں سفر کرتے تھے تو سمندر میں سفر کرنے وقت ایسا لگے کہ اب ڈوبنے لگے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ اللہ بچا لے، اور جب سمندر کے کنارے پر بچ کر کے آ جاتے تھے تو جس مورتی کی وہ پرستش کرتے تھے اسی کو لے کر کے بیٹھ جاتے تھے، جس مورتی کی پرستش کرتے تھے اسی کی پرستش شروع کر دیتے تھے۔ کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ اب بچ گئے، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی بیمار ہو، دواخانے میں ایڈمٹ کیا، اگر وہاں پر ڈاکٹر نے ایسا کہہ دیا کہ دعا کرو بچے تو ٹھیک ورنہ ہوا پانی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں اللہ بچا لے، برابر۔ اگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی علاج کارگر کر گیا نے وہ بندہ زندہ نکل آیا، تو کیا ڈاکٹر اگر نہ ہوتا تو یہ ہمارا مریض ختم، اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو یہ مردہ خطرے میں تھا، یہ مر جاتا۔ کفار مکہ ایسا کہتے تھے کہ ہماری یہ مورتی نہ ہوتی تو ہم سمندر میں ڈوب جاتے۔ اسباب کے درجے میں برابر ہے، لیکن اپنے پروردگار پر لا یدعون، تھوڑا سا بھی شک اپنے رب پر نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں سے دے گا؟ وہ خدا دے گا۔ اگر تھوڑا شک آیا اگر بندے پر تو ایمان خطرے میں ہے اس کا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ جب انتقال ہوا ان کا، تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ کہا کہ اللہ نے بلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بلا کر کے پوچھا تھا کہ کیا لے کے آیا؟ اللہ توحید لے کر کے آیا، تو ایک ہے بس اتنی توحید لے کر کے آیا تھا۔ اتنا؟ کہا کہ تیری توحید میں بتلاؤں تجھے، ایک مرتبہ رات میں پیٹ درد کیے تھے، پیٹ میں درد ہوا تو کہ ہاں، تو اس وقت تو نے کیا کہا تھا؟
کہا کہ رات کو دودھ پیا نے پیٹ میں درد ہوا، تو یہ توحید؟ تو ایسا کہتا کہ میرے رب کی طرف سے تکلیف آئی ہے، میرا رب شفا دے گا۔ ہم تو روزانہ بولتے ہیں یار ٹھنڈا پی لیا، گلے میں گڑبڑ ہے۔ ضرور اسباب کے درجے میں اس سے احتیاط کرنا چاہیے، لیکن رب ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، اسی پر مستقل عنوان میں انشاءاللہ آئندہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید خالص عطا فرمائے، شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب مسئلہ روزے کے متعلق، کون کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ گزشتہ کل چند باتیں آئی تھی، انجیکشن لگوانے سے نہیں ٹوٹتا، خون ٹیسٹ کروانے کے لیے دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، کسی کو ہارٹ اٹیک آیا، یہ مسئلہ بھی سمجھنے جیسا ہے۔ ہارٹ اٹیک آیا تو اٹیک کے بعد زبان کے نیچے گولی رکھی جاتی ہے، تو ایسے وقت میں روزے کا مسئلہ کیا؟ تو مسئلہ لکھا ہے کہ امراض قلب یعنی دل کی بیماری میں، ہارٹ اٹیک پر جو گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہ وہیں جذب ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ وہیں پگھل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں پر زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں نے وہیں پر اس کا اثر ختم، گلے میں نہیں اتری، وہ گولی ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر گولی کا اثر، دوا کا اثر گلے میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طریقے پر اگر گولی رکھی گئی کہ اثر باہر گیا، یہاں پر ہی ختم ہو گئی گولی، تو روزہ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اثر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور حلق کے راستے سے اندر چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہومیوپیتھک دوا سونگھنا، اس سے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ بعض ہومیوپیتھک دوائیں صرف سونگھی جاتی ہے، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، خالی سونگھنا ہوتا ہے، اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی جز بدن کے اندر منتقل نہیں ہوتا، لہذا ایسی دواؤں کے سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دوپہر کی گرمی میں سخت سر درد کرتا ہے، ایسے وقت میں آدمی بام وغیرہ استعمال کرتا ہے، سر پر لگاتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح بلا اختیار حلق میں مچھر چلا گیا، اور آج کل تو مچھر پریشانی کرتے ہیں، کہیں مچھر چلا گیا تو اس سے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ جان بوجھ کر چلا گیا، بلا اختیار حلق میں مکھی وغیرہ چلا گیا یا مچھر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہم نے نہیں داخل کیا، وہ تو کون داخل کرے گا، لیکن اڑ رہے ہیں، ایسے ہی مچھر چلا گیا تو روزے کا کیا ہوگا؟ اب خود بخود چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ خود بخود کے آ جانے، یہ مسئلہ بہت خطرناک، لوگ گڑبڑ میں ہیں اس سے، کہ منہ بڑھ کر کے الٹی ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نے تھوڑی الٹی ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، اس مسئلے کو سمجھیں۔ اگر کوئی آدمی انگلی ڈال کر کے کرے نے خالی تھوڑی الٹی ہو، نارمل ایک گھونٹ کے برابر بھی الٹی ہو، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور خود کے نہیں آئی، بلکہ خود نہیں کی، خود بخود ہو گئی کہ اپنی ذات سے، تو چاہے منہ بھر کے ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر آدمی نے انگلی ڈال کر کے کی تو تھوڑی وومٹ ہوئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے ایک انگلی کے برابر کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے خود نہیں کی، چل رہا تھا، بیٹھا تھا، سویا ہوا تھا، خود بخود نکل گئی، تو چاہے اس نے پورا بستر گیلا کر دیا یا وہ اس کے کنٹرول کے بھی باہر تھی، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ ہے، یاد رہیں۔ تو زیادہ کہتے ہیں جس کو کرنا، اور کم کہتے ہیں جو خود بخود آ جائے۔ ختم خواجگاہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وبارك وسلم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہماری مغفرت فرما، ہماری تمام اخروی دنیاوی ضرورتیں پوری فرما، ہمارے والدین اساتذہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اصولیین فروعین قریبی بعیدی تمام تر رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما۔ ہمارا یہ رمضان تقوی کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، جنت کا داخلے کا ذریعہ بنا، مولا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا۔ ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی نیک ہو اس کے آمین پر قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔